السلام علیکم خواتین حضرات، اے جی ہیلتھ پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ گائنی کے جہاں بہت سے ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں، بہت سے پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ ایک پرابلم جس کے اندر پیشنٹس میں اور ڈاکٹرز میں ایک واضح گیپ اور ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے آپریشن سجیسٹ کرنا ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری۔ پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نارمل ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم پرائیویٹ سیٹ اپ میں لے کے گئے تو ڈاکٹر نے پیسے بنانے کے لیے ہمیں ریکمینڈ کر دیا کہ یہ آپ آپریشن کروائیں۔ اور اس میں ایفلوئنٹ کلاس سے لے کے لو سوشو اکنامک کلاس تک سارے لوگوں کا ایک ہی ایلیگیشن ہوتا ہے۔ جب ہم ڈاکٹرز کی سائڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آج کل فیمیل سہل پسند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے ڈیورنگ ڈیلیوری پرفارم نہیں کر پاتی جس طرح سے کنونشنلی کرتی تھیں فیمیلز، اور ہمیں مجبوراً آپریٹ کرنا پڑتا ہے ان کو۔ ہم نے بات کی ہوئی ہے آلریڈی اس پہ لاہور میں 2 گائنیکالوجسٹ سے۔ آج میں نے ریکویسٹ کی ہے اینڈ شی ہیز کم آل دا وے فرام قصور ود اس از ڈاکٹر گلاسم، شی از کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ قصور۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شکر، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اس پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے، تو پہلے ہم تو یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کتنی ٹائپ کے آپریشنز ہیں جن کو ہم اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں ڈیورنگ ڈیلیوری جو پرفارم کرتی ہیں آپ۔ ڈیلیوری کے لیے عام طور پہ 2 پروسیجرز مین پروسیجرز ہیں، ایک نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اور ایک جسے ہم سی سیکشن یا سیزیرین سیکشن کہتے ہیں، یا بڑا آپریشن جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ طریقہ ہے۔ نارمل ڈیلیوری میں ایک اور چیز جسے ہم ایپیزیوٹمی یا چھوٹا آپریشن کہتے ہیں، وہ نارمل ڈیلیوری کا نارمل ڈیلیوری کا ہی پارٹ ہے، اس لیے اسے ہم سیپریٹلی ڈسکس نہیں کرتے۔ تو مین تو 2 ہی چیزیں ہیں کہ یا نارملی بچہ یا ہوگا یا نارمل اس کو بچہ پیدا ہو جائے گا یا سیزیرین کرنا سیکشن کیا پڑتا ہے۔ جائے بالکل گا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے خیال سے ایز گائنیکالوجسٹ یہ جو انکریز ہو رہا ہے ریٹ، اس میں کون سی انڈیکیشن سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ یہ آج کل کا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ڈاکٹرز پہ تو بہت ایلیگیشنز ہیں اس چیز کے کہ ڈاکٹرز سیزیرین سیکشن کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے یہاں کا ایشو نہیں ہے، ویسٹ میں بھی لوگ اس چیز سے پریشان ہیں کہ آبسٹیٹیکل انڈیکیشنز تو ہیں ہی صحیح کہ جن میں سیزیرین ڈیفینیٹلی ہونا ہے، کچھ نان آبسٹیٹیکل انڈیکیشنز اب ایڈ ہو چکی ہیں۔ جو ڈیفینیٹو انڈیکیشن یا ہم ان کو آبسٹیٹیکل انڈیکیشنز کہتے ہیں، وہ کچھ ہیں کہ جن میں صرف سیزیرین ہی ہونا ہے۔ ان کو ہم ڈفرینٹ کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بچے کی پوزیشن سیدھی نہیں ہے، بچہ الٹا ہے، آڑا ہے، ترچھا ہے، آول آگے ہے جسے ہم پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں کہ آول آگے ہے بچہ پیچھے ہے، یا اس کے علاوہ کوئی رسولی، کوئی فائبرائڈ وہ ہے جس نے راستہ یا رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈی چھوٹی ہے، جن لوگوں کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے ان کا بونی پیلوس یا ان کی ہڈی اتنی کیپیشیس نہیں ہوتی کہ نارمل ڈیلیوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ جن کی پہلے سرجری ہو چکی ہے، چاہے وہ یوٹرس پہ کوئی فائبرائڈ ریموو ہوا، کوئی رسولی ریموو ہوئی، یا ان کا پہلا، دوسرا، تیسرا سیزیرین ہوا ہے، ڈیفینیٹلی ان میں سیزیرین سیکشن ہی ہوتا ہے۔ ان میں سے دو اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں آپ یہ دیکھیے کہ پہلے نارمل کا ٹرائل دیا جا رہا ہوتا ہے ڈیورنگ لیبر، ڈفرینٹ ریزن سے، کہ بچے کو ڈسٹریس ہے، بچے کو ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے، کوئی پرابلم ایسا ہو رہا ہے کہ جس میں ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر امیڈیٹلی ڈیلیوری نہ کی گئی تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، اس صورت میں ہم فوراً پلان چینج کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ مدر کو کوئی پرابلم ہے، مدر کو کوئی میڈیکل ایلمنٹ ہے، ڈائبیٹک ہے، اس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، اس صورت میں پھر ہم سیزیرین کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا جب آپ نے بلڈ پریشر کی بات کی یا ایکلیمشیا کی بات کی، تو وہ ہے جو پریگننسی کے دوران تھرو آؤٹ چل رہا ہوتا ہے یا بیچ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو پہلے وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو آپ کر ہی نہیں سکتی۔ 7 منتھ سے اس کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، وہ بیبی کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہونے دیتا، عام طور پہ بچہ ویک یا انڈر ویٹ ہو جاتا ہے۔ مدر میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بہت زیادہ اپنی کمپلیکیشنز ہیں، اس کو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اگر ان کنٹرول رہا تو فٹ نہ پڑ جائے، جسے ہم ایکلیمسیا کہتے ہیں۔
लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर उसको टाइमली मैनेज ना किया जाए तो बेबी की डेथ तो हो जाती है, मदर भी एट रिस्क होती बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें हम कंट्रोल करके ही चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज जब हम ये डिस्कशन करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये रेट इतना इंक्रीज हो गया है, आपने ऑफ कैमरा भी बात की थी कि WHO ये कहता है कि इट मस्ट बी लेस देन 15 से ज़्यादा हो तो ना इसका बेनिफिट मदर को है ना फीटस को है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं हो रहा क्या? WHO तो ये कहता है कि मोर देन 15% अगर सिजेरियन रेट है किसी भी कम्युनिटी में तो उसका मदर या बेबी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बट आप ये देख रहे हैं कि जितनी मॉडर्नाइजेशन हो रही है और जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, ये सारी क्या हमारी बाकी चीज़ों पे जिस तरह से उनका इम्पैक्ट है इस पे भी है। अगर हम डिटेल में इस चीज़ पे बात करें तो आप ये अच्छा, देखिए। इसमें एक चीज़ ऐड कीजिएगा, आपने कहा जी कि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनका कद छोटा होता है, उनकी पेल्विस की बोन इतनी ज़्यादा कैपेशियस नहीं होती कि वो बच्चा मूव कर सके आगे है। क्या ये पहले नहीं होती थी? क्या छोटे कद की ख़वातीन पहले बच्चे जन्म नहीं देती थी जब ये रिवाज नहीं था इस तरह के इतने जिसको कहते हैं आउटराइटली जाना सिजेरियंस के लिए? तो पहले क्या होता था? पहले लोगों की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी। लोग सारा दिन वो ख़वातीन काम करती थी, बल्कि घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी थीं उनसे ख़ास तौर पे नीचे बैठ के काम करवाती थी, जिससे उनकी बोनी पेल्विस कैपेशियस जॉइंट फ्लेक्सिबल होते थे। और जब लेबर तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं ना, फिर इसका मतलब है ये तो उसके ऊपर भी अप्लाई होती है जो टॉल है लेकिन उसकी मोबिलिटी नहीं है। और ये था कि पहले फैमिली साइज ज़्यादा होता था, 8-10 बच्चे होते थे। अगर ड्यूरिंग लेबर 1-2 की डेथ 3 की हो भी गई है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं समझा जाता था जी। अब 1-2-3 ज़्यादा मैक्सिमम 3 बच्चे हैं तो लोग नहीं चाहते कि किसी एक बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो। समझती हैं कि सिजेरियन करने से आपने लोगों के बच्चों की जानें बचाई हैं? यानी हम इस तरह से वी कैन पुट इट इन दैट पर्सपेक्टिव? जी बिल्कुल ऐसा है। एक पेशेंट, आप डिफरेंट हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एक ऐसी पेशेंट जिसके एक बच्चे की ड्यूरिंग लेबर डेथ हो गई, घर में डिलीवरी हुई और बच्चे की ड्यूरिंग लेबर डेथ हो गई, एग्जैक्ट कॉज नहीं आइडेंटिफाई हो सका, चाहे उसका बेबी वीक था, उसको कोई इशू था, मदर को इशू था। सेकेंड टाइम प्रीटर्म डिलीवरी हो गई, 7 मंथ में डिलीवरी हो गई, कोई एंटीनेटल चेकअप नहीं था। थर्ड टाइम पेशेंट का 4 मंथ पे मिसकैरेज हो गया। अब ये पेशेंट 4th टाइम प्रेग्नेंट हो के जब हमारे पास आएगी, हम उसका एंटीनेटल केयर कंटिन्यू हम करेंगे 9 मंथ तक, और 9 मंथ जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो आपके ख्याल में क्या डिसाइड होना चाहिए? एक ऐसे पेशेंट के लिए क्या डिसीजन, क्या हम उस बेबी को लेबर का रिस्क दें? इनकी रेशो कितनी है? जैसे अब तो टाइम के साथ ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, बेशक के बहुत ज्यादा इसका नहीं है, लेकिन नहीं है, बट वन ऑफ द रीजन है कि देखें उसके बेबी को क्या हमें सेफली डिलीवर नहीं करवा देना चाहिए कि हमें पता है कि एक लेबर जो है उसकी एक बच्चे की जान ले चुकी है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम बेबी सेव करते हैं। ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करती हैं जहां इर्द गिर्द देहात बहुत ज़्यादा है, और देहात में आमतौर पे ख़वातीन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, उनका थ्रेशोल्ड भी बहुत हाई होता है टॉलरेट करने का पेन को और ये सारा। क्या आप समझती हैं कि वो मतलब आज भी शहर की ख़वातीन से बेहतर डिलीवरी के टाइम परफॉर्म करती हैं? देखिए, हमने स्टार्ट में ये बात की कि सिजेरियन रेट डॉक्टर्स ने बढ़ा दिया है और डॉक्टर्स बहुत जल्दी करते हैं। अब मैं आपको 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके लेके हम इसको आगे चलते हैं। आप ये देखिए, जैसे आपने बात की कि गांव देहात की ख़वातीन सारा दिन काम करती हैं, कोई एंटीनेटल केयर नहीं होती, कोई मल्टीविटामिन्स नहीं दिए जाते, उन्होंने हॉस्पिटल 1 या 2 दफ़ा अल्ट्रासाउंड स्कैन एक करवाने के लिए वो आते हैं और कि बेबी ठीक है, और उसके बाद उनकी आराम से नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं। यही सेम सिनेरियो यही आप देखें शहरों में, जहाँ लाइफस्टाइल डिफरेंट हो चुका है, ख़वातीन काम नहीं करती, या वो वर्किंग लेडीज़ हैं जो सारा दिन जिन्होंने ऑफिस में या अपनी वर्किंग प्लेस पे गुजारा, घर आके वो टायर्ड होंगी, वो घर का काम या उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगी, रेस्ट करेंगी। एक और चीज़ आप नोट कीजिए, पहले हमारी फिजिकल एक्टिविटी टोटली अब खड़े खड़े काम हो गए हैं। किचन हमारा खड़ा, हम बिल्कुल ऐसे ही जी, इससे पहले नीचे बैठ के काम किए जाते थे। पहले हम दस्तरखान पे पहले हम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे, अब हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं।
تو ہماری کیا بونز پہ یا ہمارے پیلوک بونز پہ اس چیز کا افیکٹ نہیں آ رہا؟ نیچے بیٹھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں. فیمیلز کی باڈی پہ یہ چیزیں بہت بیڈ افیکٹ ڈال رہی ہیں. دس از ونڈرفل. ٹھیک ہے, اور پریگنینسی میں فرسٹ ڈے سے پیشنٹ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بیڈ ریسٹ, کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کیا پرہیز ہے, میں نے سیڑھیاں تو نہیں چڑھنی ہوں گی. ہاں یہ تو کامن ہے. جی کامن ہے. اور فرسٹ بیبی میں ان میں نہ ٹالرنس ہے, نہ ہی باڈی ان کی ایکسیپٹ کرتی ہے. ایک اور چیز اوبیسٹی بہت زیادہ ہے. اب اوبیس بندہ اور ایک تھن لین بندہ دونوں کی فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈفرینس تو ہوگا, اور پریگنینسی میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. جو اوبیس پیشنٹ ہے فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوا, اس کی موبلٹی اور کم ہو جائے گی, اس کا کھانا پینا بڑھ جائے گا. اور ڈائٹ آپ کو پتہ ہی ہے ہم آج کل کیا لیتے ہیں, جنک فوڈ. میں اس کی ہماری فوڈ مطلب میں فوڈ کی طرف اس لیے آؤں گا کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اسے لنک کرنا ہے کہ رسک فیکٹرز کون کون سے ہیں. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے اوپر عام جو کامن گائنیکالوجسٹ کے اوپر سب سے بڑا ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں 9 مہینے بچہ بالکل ٹھیک ہے, اور آل آف اے سڈن پیسے بنانے کے لیے کہتی ہیں کہ سیزیرین کرنا ہے. تو اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تو بہت کامن بات ہے, اور لوگ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے 9 مہینے آپ کا اینٹی نیٹل چیک اپ ہوتا رہا, پریگننسی میں کوئی ایشو نہیں آیا, کوئی آپ کو بلڈ پریشر کا یا خون کی کمی انیمیا کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, بیبی سیدھا ہے اور 9 منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے. اب ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پینس کا ویٹ کیجیے, نیچرل ایک لیبر نیچرل پروسیس ہے. کیا فیکٹرز ایسے آ رہے ہیں کہ پیشنٹ کو لیبر ہی نہیں سٹارٹ ہوتا, لیبر پینز ہی نہیں سٹارٹ ہوتی, ہیڈ نہیں فکس ہوتا. ہیڈ جب تک بیبی کا ہیڈ جب تک پیلوک بون میں یا پیلوس میں یا اپنی پراپر جگہ پہ فکس نہیں ہوگا, وہ پیسج نہیں کھلے گا, لیبر پینز نہیں سٹارٹ ہوں گی. لیبر پین سٹارٹ نہیں ہوں گی تو آگے کیا ہوگا؟ آپ کا ٹائم 9 منتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے. ایٹ دی اینڈ پھر ہمیں یا تو آرٹیفیشل پینس کی طرف جانا پڑتا ہے یا پھر ہمیں سیزیرین سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اور اس میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بونی پیلوس یا ان کی بونز ایسی کیوں ہو چکی ہیں. ہم نے بات کر لی کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری اس طرح سے اچھا اس کو ہم آسان الفاظ میں اگر اپنے ناظرین کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ 9 منتھس تک بچے کی اپنی موومنٹ اپنی ہیلتھ تو اوکے ہے, لیکن وہ چونکہ موبلٹی فیمیل کی اگر اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ پیسج ہی اتنا نہیں آپ کو سپیس دیتا کہ جس وجہ سے موو کر سکے. تو آپ اس کو سٹے تو نہیں اندر کروائیں گے, جسٹیشن کو جتنا پرولانگ کریں گے اتنا زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی, ہیزرڈز بڑھیں گے. بالکل صحیح ہے. پھر اگر سپوز لیبر سٹارٹ ہو گئی, 50% میں ایسا ہوتا ہے, لیبر آٹومیٹکلی نیچرل پروسیس ہے, اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اب لیبر ایک بذات خود ڈائنامک پروسیس ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ ایسا نہیں ہے فرسٹ پریگننسی میں 8 to 10 آورس کی لیبر ہے. بالکل صحیح ہے. 8 to 10 آورس بہت لمبا ٹائم ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب 8 to 10 آورس میں اب سٹارٹ ہوا, پینز لائٹ پینز ہوتی ہیں, ہم مانیٹر کرتے ہیں بیبی کو, پینز کو مانیٹر کرتے ہیں, پیشنٹ کو انالجیزیا دیا جاتا ہے اور مانیٹرنگ ہم آگے اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. اور 4 آورس کے بعد ہم دوبارہ اسیس کرتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ نارمل ہو تو ماں کا پیسج بھی نارمل ہو. ایک تو یہ ریزن ہو گئی. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ 9 مہینے بالکل نارمل تھا اور اس کے بعد آل آف اے سڈن فار دی سیک آف منی دے آر ڈوئنگ اٹ؟ جس آپ یہ دیکھیے کہ نارمل لیبر ایک ڈائنامک پروسیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو رہی ہیں. ایک نارمل لیبر سٹارٹ ہوئی, ہم نے پیشنٹ کو ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں, مانیٹرنگ کی جاتی ہے, بیبی کی ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے, پیشنٹ کو پینز آ رہی ہیں اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اگر ضرورت ہو تو ان کو ڈرپ وغیرہ سے انکریز کیا جاتا ہے. 2-3 آورس 4 آورس کے بعد ہم ری اسیس کرتے ہیں کہ اب کیا پروگریس ہے, کیا جیسے اس کو پروگریس کرنا چاہیے تھا ساری چیزیں نارمل لمٹ میں ہیں, بیبی ٹھیک ہے, مدر کی پروگریس ٹھیک جا رہی ہے. اگر وہ سیٹسفیکٹری ہے تو ہم اس کو آگے مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر کچھ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آل آف سڈن ڈیولپ ہوتی ہیں, سپوز میمبرینز رپچر ہوئی جس کو ہم واٹر بیگ لیک ہوا اور پیشنٹ کو سڈن بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی, بالکل صحیح, خدا نخواستہ آول پھٹ گئی جسے ہم پلیسنٹل ایبرپشن کہتے ہیں. اگر اور ایک اور چیز کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ کسی بھی وجہ سے کم ہونی شروع ہو گئی. بالکل صحیح ہے. پہلے ٹھیک چل رہی تھی, ہلکی پینز تھیں, جب پیشنٹ کی پینز تیز پینز ہوں گی تو ڈیلیوری ہوگی. ٹرو.
ٹھیک ہے. جب پینس تیز ہوئی وہ بیبی ان پینس کو ٹالریٹ نہیں کر پایا, اس کی کارڈ کمپریس ہوئی, اس کو آکسیجن کی کمی ہوئی, کوئی بھی ایسی ریزن ہوئی جس سے بیبی کی ہارٹ بیٹ کم ہونا شروع ہو گئی. اور اگر نارمل ڈلیوری میں ابھی بھی 3 to 4 hours لگ سکتے ہیں تو کیا یہ ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیبی کو نکالا جائے؟ ایگزیکٹلی لاجیکلی سیئنگ یہ 9 months تک تو آپ ایسس کر ہی نہیں نہیں کر سکتے یہ ایٹ دیٹ اسپاٹ بالکل, کیونکہ لیبر ایک سٹریسفل پروسیس ہے جو کہ اب ہوا ہے. یہ ہم آپ کو پہلے کیسے بتا سکتے ہیں؟ ایک نارمل جس میں بیبی کا ویٹ نارمل ہے, باقی سارے پیرامیٹرز نارمل ہیں, کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ اس بیبی کو آکسیجن کی کمی ہوگی, میں بھی ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. کیا اس کو آپ اس طرح سے لنک کر سکتی ہیں کہ اس سے آپ نے نیونیٹل ڈیتھس کو منیمائز کیا؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے ایک اگر ہم اس وہاں پہ ایکشن نہ لیں جہاں پہ ہمیں یہ پرابلم آیا کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ کم ہو گئی ہے, یا خدا نخواستہ بیبی کا موشن اندر نکل گیا جسے ہم میکونیم کہتے ہیں, وہ اگر بیبی کے سانس کی نالی میں جائے گا تو وہ انفیکشن کرے گا. ٹھیک ہے. اب بعد میں بیبی کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اور خدا نخواستہ اگر بیبی کا آؤٹ کم برا ہو تو آپ کیا اس ڈاکٹر کو معاف کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. گھر پہ ہوگا تو آپ کہیں گے مرا ہوا بچہ پیدا ہوا, گھر پہ جب ہوگا یا ٹی بی ایز یا دائی کے پاس ہوگا تو آپ اللہ کی رضا سمجھ کے خاموش ہو جائیں گے. ڈاکٹر کو اس سلسلے میں معاف نہیں کیا جاتا, کیونکہ پیشنٹ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو وہ چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں. تو ڈاکٹر اس طرح کا ڈیسیژن نہیں لے سکتا. اس لیے ڈیورنگ لیبر یا پہلے جس کو 9 month نارمل کہا گیا اور ایٹ دی اسپاٹ اگر ڈیسیژن چینج کیا جاتا ہے تو وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہی ہوتی ہے, یا پروگریس نہیں ٹھیک ہو رہی. اس میں ایک تھن لائن ہے. تھن لائن یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ چونکہ اس کی پروگریس صحیح نہیں تھی, باقی چیزیں تھی, ایک آپ پرو ایکٹیولی یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اگر بچہ نہ ہوا نارمل تو انہوں نے ہماری زندگی حرام کر دینی ہے. اس ڈر سے کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں نارمل لیبر ہم نے اسٹارٹ میں پیشنٹ نارمل لیبر میں تھی اور ہمیں ایٹ دی اینڈ ڈیو ٹو اینی ریزن اس کا سیزیرین کرنا پڑا, تو پیشنٹ کے گھر والے فیملی یہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا, آپ کو پہلے پتہ نہیں چلا, آپ کس چیز کی ڈاکٹر ہیں, آپ کو پہلے کیوں نہیں یہ پتہ چلا کہ یہ سیزیرین ہوگا, آپ پہلے ہی کر دیتے. آپ نے ہماری بچی کو 2 تکلیف دی ہیں کہ اس کو نارمل کی پینس بھی دی ہیں اور آخر میں آپ نے اس کا سیزیرین کر دیا, اور وہ ریزن یہی سمجھا جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر بیبی کو کچھ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح کی پبلک آج کل جیسے وہ وائلنٹ ہو جاتی ہے, ریئیکٹ کرتی ہے, سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ان چیزوں کا ایشو بنایا جاتا ہے, ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, ڈاکٹر کی سائڈ پہ کون ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. کوئی ڈاکٹر کی سائڈ نہیں لیتا. ڈاکٹر کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے شاید پیسے بنانے کے لیے. بالکل صحیح ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو کنڈیشن اینڈ سچویشن لینا ہوتا ہے. ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایز پر نیڈ ہوتا ہے یہ. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو نیچرل پروسیس کے ورسز آپ انویسو پروسیجرز جتنے بھی کرتے ہیں ان کے باڈی پہ ایفیکٹس آتے ہیں. وہ خاتون, وہ لیڈی, وہ بچی جس کا آپریشن ہوتا ہے, جس کا سی سیکشن ہوتا ہے, اس میں اور عام جس کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ان دونوں کی شیپ میں فرق آ جاتا ہے. ایسے ہی جنرل اپیرنس میں بھی فرق آ جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایسے طریقے ہیں جس سے ہم اس کو پریونٹ کر سکیں, چونکہ آپ تو ڈاکٹر ہیں, لیکن پیشنٹ کیسے اس کو پریونٹ کر سکتا ہے تاکہ ہم اس سے آگے پھر چلتے ہیں؟ جتنی تیزی سے یہ سیزیرین ریٹ بڑھ رہا ہے اور بلیم ہم پہ کیا جاتا ہے تو یقین مانیے کہ ہم یہ سیریسلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس دی جائے اور ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ جس سے ہم سیزیرین ریٹ کو کم کر سکیں. اور یہ اینٹی نیٹل میں ہی سٹارٹ فرسٹ ڈے سے ہی یہ ہمیں سٹارٹ کر دینا چاہیے. کیونکہ فرسٹ پریگننسی فرسٹ ایکسپیرینس ہے فیمیل کے لیے. اگر وہ اس کو ہی ایشو بنا لے گی یا اس میں ہی اگر اس کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جائے گا تو اینڈ تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. سٹارٹ سے ہی میں اگر لوں تو بیڈ ریسٹ صرف سلیکٹیو کیسز میں جن میں کوئی انڈیکیشن ہے اس میں ریکوائرڈ ہے, ورنہ ایک عام پریگننٹ خاتون کو جتنا ایک نارمل انسان کو ریسٹ چاہیے اس کو بھی اتنا ہی چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ جو آج کل کی پریویلنٹ کنڈیشن ہے اس کا اپوزٹ بات کر رہی ہیں آپ, لیکن کیا بڑے دھیمے لہجے سے رہی ہیں. یہ تو آپ کو سٹریس دے کے کہنا چاہیے. ہمارے ہاں تو پریگننسی ہو گئی اس کے بعد اس کو ہاتھوں پہ بٹھا دو, اس کو لیٹنا چاہیے, اس کو موو نہیں کرنا چاہیے. یہ بہتر نہیں کہ آپ تھوڑا سا خود سے اتنے آپ کور کر لیں اس چیز کو کہ آپ ریلنگ کو پکڑ کے چل رہے ہیں. ویٹ ہے, اگر فرش گیلا ہے یا سیڑھیاں گیلی ہیں آپ مت چڑھیں,
لیکن آپ کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ نے سیڑھی نہیں چڑھنی. تو جو مت ہے لوگوں کا کہ شاید کہیں کوئی رپچر ہو جائے گا یا بلیڈ ہو کچھ جائے گا، ایسا ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ گاؤں دیہات میں جو عورت سارا دن کھیتوں میں کام کرتی ہے وہاں کیا سلسلہ ہے؟ بالکل بالکل، یہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ان نے کی کچھ کیئر کون میتھس کو کرتا ہے؟ ریالٹی سمجھ ان کی لیا. کیئر کون کرتا ہے؟ ان کے بچے کیسے 10 ڈیلیور ہو جاتے ہیں؟ اچھا اب میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں، جس گیپ کو آپ نے بریج کرنا ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں اچھے ہاسپٹل میں جاتا ہوں تو ڈاکٹر نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، اس نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھو میرے کام والی ہے نا، یہ پیسے نہیں دے سکتی تو یہ نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے آپ بتانا ہے. اپوزٹ بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ خاتون جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، وہ سرونٹ جو سارا دن کام کرتی ہے اور جوس بنا کے آپ کو بیڈ پہ لا کے دیتی ہے، بالکل صحیح ہے. اس کی باڈی میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور آپ کی بیڈ پہ بیٹھے باڈی میں کیا چینجز آ رہی ہیں؟ کیا اس میں ڈفرنس نہیں ہے؟ ہوگا کیا یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل صحیح. کہ تو ہم ہمیشہ اس کو اپوزٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، ہم اپوزٹ لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو، ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو اس طرح سے ڈاکٹرز پہ ڈال کے کچھ اچھا نہیں کر رہے. اب اس میں ایڈ کیجئے گا جنک فوڈ کے رول کو. آپ کی ڈائٹ، پہلے ڈائٹ خالص خوراک تھی، سمپل، ٹھیک ہے، کھاد اور یہ پیسٹیسائیڈز اور یہ سب نہیں یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب کوئی جتنا بھی ہمارا فوڈ ہے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں. ہم کیا کھا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. لاہور میں کیا کھایا جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. جب اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی تو اس خوراک پہ ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں؟ اور خواتین گھر میں کھانا، سوری ٹو سے کہ یہ چیز کہ گھر میں کھانا کم بنتا ہے، باہر سے کھانا زیادہ آتا ہے، ایزی لائف سٹائل ہوگی. بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا لنک کیا ہے؟ کہاں نظر نہیں آ رہا. اس کا لنک کیا ہے؟ اس کی باڈی کا اوورآل بیہیویئر ایسا ہو بیہیویئر اس لیے چینج ہو جاتا ہے کہ آپ جنک فوڈ کھائیں گے تو اوبیسٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اوبیسٹی بڑھے گی، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہو جائے گی. لمیٹڈ ہوگی. ٹھیک ہے. آپ ہیں اور ہیلدی بٹ آپ کی فیٹ جو ہی بڑھیں گی آپ کا پیسج بھی نیرو ہوگا. پیسج بھی نیرو ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ کو بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن ہونے کا بہت حد تک خطرہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ ایڈ کر دیتی ہیں اس میں. آپ اپنے لیے رسک خود ہی ایڈ کرتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو پہلی دفعہ آپ نے سیزیرین کر دیا، اگلا بچہ ہوا، کیا سیزیرین ہوگا اس کا دوبارہ؟ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے سیزیرین کی انڈیکیشن کیا تھی. اوکے. سپوز بچہ الٹا تھا اس لیے سیزیرین ہوا. ٹھیک ہے. اس کی ہڈی چھوٹی تھی جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی، وہ بہت شارٹ ہائٹڈ ہے، اس کا پیسج نیرو ہے، اس کو ہم چیک کر چکے ہیں. نیکسٹ میں اگر بیبی ہیلدی ہے اور وہ پیسج واقعی اس کے لیے دوبارہ بھی اسی طرح سے ہی ہے، کیونکہ چینج تو کوئی نہیں آیا اس میں، تو ڈیفینیٹلی اس میں سیزیرین ہوگا. تو کیا آپ ایسی خاتون کو اپ فرنٹ ہو کے پہلی دفعہ ہی نہیں بتا دیتی کہ اگر اگلی دفعہ بیبی پیدا کرو گی سیزیرین ہوگا؟ ایسے پیشنٹس کو ہم بتا دیتے ہیں. لیکن ایک پیشنٹ تھی جس کا سیزیرین ہوا کہ ڈیورنگ لیبر پینز اس کو آ رہی تھی بٹ اس کی پروگریس اس طرح کی نہیں ہوئی، بیبی کا ہیڈ ڈسینڈ نہیں کیا، پیسج میں نہیں آیا اور ہم نے اس کا سیزیرین کیا. اس پیشنٹ کو ہم دوبارہ بھی ٹرائل دیں گے. اوکے. ٹھیک ہے، دیا جا سکتا ہے بٹ اس کے لیے کچھ لمیٹیشنز ہیں ہمارے پاس کہ اس کے لیے ہمیں 1-to-1 مانیٹرنگ چاہیے اور مانیٹرنگ ٹولز اور ایکسپیرینس سٹاف ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. اس لیے یہ رسک لیتے ہوئے بہت سوچنا سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح. کہ اس میں بیبی یا مدر میں کوئی ایسا پرابلم ایشو نہ ہو جو ہمیں ڈیورنگ لیبر پرابلم کر سکے. کیونکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک سیزیرین کے بعد اگر ہم نارمل ٹرائل اس کو دے رہے ہیں اور بہت اسٹرانگ کنٹریکشنز آتی ہیں، کوئی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ یوٹرس رپچر ہونے کا خطرہ ہے یا یوٹرس رپچر ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے اور بہت بہت ڈیزاسٹر ہے. بیبی کی تو ڈیتھ ہو جائے گی، مدر بھی ایٹ رسک ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اکارڈنگ ٹو کنڈیشن اینڈ سچویشن. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. ایک اور متھ یہ ہے کہ میرا پہلا آپریشن ہو گیا ہے اب میرے سارے آپریشن ہوں گے، ضروری نہیں ہے. فرسٹ کے بعد یہ ضروری نہیں ہے بٹ اگر 2 سیزیرین ہو چکے ہیں تھرڈ میں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، وہ سیزیرین ہی ہوگا. دس از امپورٹنٹ. اس کی کیا ریزن ہے؟ 2 سیزیرین دیکھیے 2 دفعہ یوٹرس پہ سٹچز لگے، وہ ویک ہو چکا وہ ایریا، اب وہ پینس ٹالریٹ نہیں کر پائے گا اور ہو تو وہ رپچر یوٹرس ہوگا. اور رپچر یوٹرس کا مطلب یوٹرس پھٹ گئی. یوٹرس پھٹنے کا مطلب ہے کہ ماں گئی. بالکل صحیح ہے. آگے کے لیے پھر اس کے لیے اگر وہ یوٹرس ریپیئر کی بھی جاتی ہے تو پھر اس کی نیکسٹ پریگننسیز بہت ہائی رسک ہوتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا پوسٹ پارٹم کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں فیمیلز میں لانگ رن میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن بہت کامن میں نے دیکھا ہے.
کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سیزیرین تو ہو گیا اس کا، اب ان چیزوں کو پوسٹ پارٹم کمپلیکیشنز کو کیسے منیمائز کریں؟ ایکچولی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا سیزیرین سے تو بیسیکلی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہارمونل ایفیکٹس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کو ویسے ہی لنک کیا جاتا ہے جی، یہ ہارمونل ودرول جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو ہارمونز ایڈ کرنے سے بہتر ہو جائے گا؟ جی بہتر ہو جائے گا، یا ان کو اینٹی ڈپریسنٹس دینے سے بہتر ہو جائے گا. اور یہ بہت زیادہ کیسز میں ہوتا بھی نہیں ہے. فرسٹ 2 ویکس جو ہیں ان میں پیشنٹس کو عموماً کہ بہت انزائٹی ہے، ان کو بار بات پہ رونا آ رہا ہے، وہ ڈپریس ہیں، وہ بیبی کو دیکھ کے خوفزدہ ہیں، میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، اس طرح کے سمٹمز ہیں. اور یہ کچھ ایسے سمٹمز کو بھی لیبل کیا جاتا ہے کہ جب لیکٹیشن چھڑواتی ہیں مدرس تو اس کے بعد ان کو ہیڈ ایکس شروع ہو گئے یا ان کو لیتھارجی شروع ہو گئی یا باقی، تو اس کو لیبل کیا جاتا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے. اس کا اس سے کوئی ریلیشن ہے؟ نہیں، یہ وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے، ڈفرینٹ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، جب ایک فیمیل کو آپ نے سیزیرین کر لیا، اس کے بعد ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو ٹائم لگتا ہے ریکوری میں، تو اس وقت اس کو بچے کو دودھ پلانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے. اس کے لیے کیا ایڈوائس ہے آپ کی؟ جب سیزیرین کے بعد فرسٹ 6 to 12 آورس ظاہر ہے پیشنٹ پین میں ہے، ہم نے اس کو سیڈیٹ کر کے یا انجیکشنز پین کے لیے لگا کے سکون میں رکھا ہے. اس دوران یہ ہماری مجبوری سمجھ لیجئے کہ یہ مجبوری ہے کہ ہمیں ٹاپ فیڈ بیبی کو دینا پڑتا ہے اس دوران. اور جیسے ہی مدر موبلائز ہوتی ہے یا کانشیس ہو جاتی ہے، تھوڑا پین کم ہو گیا ہے اس کا، ہم مدر فیڈ سٹارٹ کرواتے ہیں. تو یہ یوزلی مدر فیڈ اس وقت اس لیے بچے کے لیے لینا مشکل ہوتا ہے کہ نپل کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو کیسے ختم کریں گی آپ؟ کوئی ہے ہمارے پاس ایسا طریقہ کار؟ اس کے لیے ہم مدر فیڈ تو عموماً پیشنٹ کو ہم ود ان 24 آورس بیبی کو ہم مدر فیڈ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. اور زیادہ تر پیشنٹس کوشش کرتی ہیں کہ اس لیے آپ سے رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کے نا باڈی پہ اتنی فیٹس رکھی ہوتی ہیں کہ وہ 24 سے 48 گھنٹے ویٹ کر سکتا ہوتا ہے یوزلی. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد ایک دم سے اس کا ویٹ کم بھی ہوتا ہے، پھر اگلے شرنک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وہاں پہ اتنی ڈائٹ رکھی ہوئی ہے کہ وہ صبر کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ویٹ کیا جائے مدر کا، کہ مدر تاکہ ریکور کرے، کیونکہ آپ نہیں کرتے ہیں، یہ پریشر ہوتا ہے آپ کو اس کے ریلیٹیوز کا. بچہ بھوکا ہے، بچے نے دودھ نہیں پیا، بچے نے دودھ نہیں پیا، اس کو وہ جو گھٹی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پیٹ تو اس کا ابھی پیدا ہوا اور آپ نے خراب کر دیا، تو اس کے ساتھ اگر دودھ نہیں ملے گا تو پرابلم ہوگا. بلکہ بہت ساری چیزیں دے کے پیٹ صاف کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ آپ شاید ویٹ کروا سکتی ہیں اس کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے بچوں کو بتا کے. ہم تو ویٹ کروا دیں گے، بٹ کچھ ہیلدی بیبیز جن میں ہائپوگلائسیمیا یا شوگر لیول لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان میں ہمیں مجبوراً کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہیں آپ اس کی فزیکل کنڈیشن دیکھ کے؟ اگر بیبی کا ویٹ 3.5 kg یا 4 kg سے زیادہ ہے تو بیبی کی شوگر لیول لو ہونے کا کافی چانس ہوتا ہے. تو وہ ہمیں چیزیں مانیٹر کرنی پڑتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ سارے بیبیز گھنٹے بعد فیڈ کی ڈیمانڈ کریں یا ان کی ریکوائرمنٹ ہو. کئی دفعہ 3-4 آورس تک بھی فیڈ جو ہے وہ ان کو نہ بھی دیں تو بیبی کمفرٹیبل ہوتا ہے. پر ڈیپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو کنڈیشن. ڈاکٹر صاحبہ کافی کنٹروورشل ڈسکشن تھی، لیکن آپ نے اس کو بہت طریقے سے مینیج کیا. میں چاہوں گا کہ اینڈ پہ آپ جنرل پبلک کو اور ان مدرس کو ضرور میسج دیجیے جو یہ سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر پیسے بنانے کے لیے آپریشن کرتا ہے. اوور ٹو یو. پبلک کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو مت آپ نے کریٹ کر لیا ہے کہ ڈیلیوری ڈاکٹر اب نارمل ڈیلیوری نہیں کرتا اور سی سیکشن ہی کرتا ہے اور وہ بھی پیسے کے لیے کرتا ہے، ایک تو اس کو اپنے مائنڈ سے نکالیے. آپ کو اپنی باڈی میں چینج لانا ہے، اپنے بیہیویئر میں چینج لانا ہے. آپ کی فیملی اس چیز کے لیے آپ کو سپورٹ کرے. آپ اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو کر لیں جیسے ہمارے پہلے بزرگ تھے. ان کی نارمل ڈیلیوریز ہوتی تھیں، فزیکل ایکٹیویٹی ان کی اچھی تھی، ان کی ڈائٹ اچھی تھی. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ پریگنینسی کو بالکل نارمل طریقے سے گزاریے. جب آپ اس کو نارمل طریقے سے گزاریں گی تو انشاءاللہ ڈیلیوری بھی آپ کی نارمل ہوگی. اور اگر سیزیرین سیکشن کا پلان کیا جاتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ انڈیکیشنز ہوتی ہیں، ریزنز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود اس. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے ٹیک ہوم میسج ہمارا یہ ہے کہ یہ پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے نارمل بچہ ڈیلیور کرنا ہے یا اس نے سیزیرین کروانا ہے.
کچھ متس ہوتے ہیں ہمارے کہ خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اب وہ ریسٹ کرے گی، سکون کرے گی. یقین کیجئے دیٹ لیڈز ٹو سیزیرین، کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں باڈی میں. ماں بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے جنت آئی ہے. اس سے پہلے یہ ساری دکھ اور تکلیفیں آپ برداشت کریں گی تو تب جنت آئے گی آپ کے قدموں کے نیچے. وہ چاہے پریگننسی کے دوران ہو، چاہے وہ ڈیلیوری کی پینز ہو، یہ آپ کو برداشت کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے پاؤں کے نیچے جنت آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں اور آپ ہیں جنہوں نے حوصلہ دینا ہے ان خواتین کو کہ آپ اگر پریگننٹ ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نارمل لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتی ایکسیپٹ دوز جن کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اسپیشل انڈیکیشنز ہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.